نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ جس دن عاطف رضا صاحب کی ٹرانسفر ہوئی تو مجھے میرے چھوٹے بھائی عابد عزیز نے واٹس ایپ پہ ان کا وہ آرڈر بھیجا. تو جب میں نے وہ ان کی ٹرانسفر کا آرڈر دیکھا تو میری یقین جانے آنکھیں نم ہو گئیں. تو سیم مومنٹ میں میں نے اپنا موبائل نکالا اور میں نے راؤ صاحب کو رنگ کی. تو میرے جذبات جو تھے وہ ٹیلی فون پہ چھلک رہے تھے اور انہوں نے مجھے حوصلہ دینا شروع کر دیا کہ افتخار بھائی کوئی ایسی بات نہیں, میں آئندہ بھی اسی ضلع کے ساتھ اسی طرح اٹیچ رہوں گا اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ, اٹک کے لوگوں کے ساتھ جو میرا ایک رشتہ بن گیا ہے وہ انشاءاللہ تا قیامت قائم رہے گا. راؤ عاطف صاحب سے ہمارا بڑا پرانا ہمارا تعلق, ہماری برادری, ہماری فیملی اٹیچ ہے. تو ان کو شروع سے میں نے بڑا ہمبل, بڑا پولائٹ پایا. ان کی اکثر ان کی محفل فتح جنگ میں ہمارے گھر میں ان کے دوستوں کی ہوتی تھی. تو جب بھی وہاں پر ان کے دوستوں کے ساتھ میل جول, یہ سی ایس ایس کرنے سے پہلے کی میں باتیں کر رہا ہوں, تو اس وقت سے ایک ان کی شخصیت میں یہ چیز نظر آ رہی تھی کہ انشاءاللہ یہ ود دی پیسج آف ٹائم یہ اس ملک کا ایک روشن ستارہ ثابت ہوں گے. اور وقت نے ثابت کیا کہ انہوں نے اٹک کی تعیناتی کے دوران اٹک کو بہت آگے لے کے گئے. اگر میں ان کی تعریف کر رہا ہوں تو آپ یہ شاید سمجھیں کہ ہمارے ان کے ساتھ کوئی ذاتی تعلق ہے, ہمارے ان کے ساتھ کوئی ایسے مراسم ہے, تو نہیں. میں ان تمام چیزوں سے ہٹ کے ان سے آگے چل کے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ واقعی اٹک میں جو انہوں نے انقلابی اقدامات اٹھائے, جن کی لمبی لسٹ آپ کے سامنے ہے, ان کو دوبارہ ریپیٹ کرنا میرا خیال ہے وقت کا ضیاع ہوگا, چونکہ چیزیں اور کام اور جو ویژن ہے وہ خود بولتا ہے, اس کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو راؤ عاطف صاحب کے ساتھ ساتھ وقاص اسلم مار صاحب کے ساتھ بھی ہمارے بڑے پرانے خاندانی ہمارے تعلق ان کے ساتھ بھی چلے آ رہے ہیں. تو انہوں نے بھی اپنی تعیناتی کے دوران اٹک میں میرٹھ کو ہمیشہ, کیونکہ جس سیٹ پہ یہ برجمان تھے وہاں پر لوگوں کی زمینوں کے معاملات تھے, ریونیو کے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے ان کا بڑا اہم رول تھا. تو میں یہ بالکل یہ آپ کو کلیئر کٹ بتاتا ہوں کہ انہوں نے اپنی تعیناتی کے دوران کوئی ایسا غلط فیصلہ نہیں کیا میرٹھ سے ہٹ کے. اسی میں مثال آپ کو دیتا ہوں کہ ہمارا ایک ذاتی کیس 60 کنال زمین کا ہمارا ذاتی کیس ان کے پاس تھا, ہم رائٹ پہ نہیں تھے, انہوں نے ہمارے خلاف کیا. یہ ہوتا ہے ایک اچھے افسر کا ایک معیار اور کام کرنے کا طریقہ کار کہ ان دونوں افسران کی وجہ سے اٹک اور ان کی باقی جو ٹیم تھی, کیونکہ یہ ٹیم ورک تھا, اس ٹیم ورک میں انہوں نے بلا شبہ بھرپور انداز میں اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے. آج ہم اس جگہ پہ جو کھڑے ہیں یہ ایک باعزت جگہ ہے کمیونٹی کے لیے, افسران کے لیے, اور باہر سے کوئی افسران آئے تو ان کو بھی ایک اچھا میسج جاتا ہے کہ ہاں یہاں پر ایک معاشرہ قائم ہے, یہاں پر ایک ترقی کا, ایک خوشحالی کا وہ ایک چیز نظر آ رہی ہے. تو راؤ صاحب کے آپ نے کہا کہ ایک ہنسی مذاق کی باتیں ہمارے ساتھ جو سیریس ہی رہے ہیں, عابد بھائی کے ساتھ ان کی ہنسی مذاق چلتی رہی ہے, لیکن ان کا یہ یادگار دور ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. اور جو نئی اپائنٹمنٹ ان کو ملی ہے وہ بھی پنڈی ڈویژن میں ذمہ داروں کے حوالے سے بڑی اہم اپائنٹمنٹ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں پر بھی یہ ضلع اٹک خصوصی طور پر اور ہمارا جو ڈویژن ہے بارانی ایریا سے ہم بیلانگ کرتے ہیں, تو اس میں بھی انشاءاللہ وہاں پر جو جتنا بھی ٹائم وہاں پر یہ لگائیں گے, میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کی اس پریویس پریکٹس کو دیکھا جائے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہاں پر بھی ایک انقلاب ذمہ داروں کے حوالے سے یہ اور ضلع اٹک میں جو بارانی ایک فقدان ہے چیزوں کا, وہاں پر بھی انقلاب برپا کریں گے. میں انہی کے اوپر ایک شعر کہوں گا جو ان کی شخصیت کے اوپر بڑا فٹ آتا ہے کہ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب, خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب, ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. بہت مہربانی, بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارا یہ ادھر اکٹھ ہونا اس بات کی گواہی ہے کہ ڈی سی صاحب نے
یہاں جو 4 سال گزارے ہیں، یہ انہوں نے جو خدمت کی ہے اٹک کی، وہ ہمارے لیے باعث فخر بھی ہیں اور ان کو ہم ریکگنائز بھی کر رہے ہیں۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے وہ دن 2022 کا، جب ڈی سی صاحب کی تعیناتی ہوئی تھی ادھر، تو میں نے ان کو کال کی اور میں نے ان کو کہا ڈی صاحب ویلکم ٹو اٹک۔ اس کے بعد یہ 4 سال ان سے جب بھی میری گفتگو ہوئی ہے، ان کو میں نے ڈی سی صاحب ہی بلایا ہے، کبھی ان کے نام سے ان کو میں نہیں پکارا، بس وہ ایک عادت آ جاتی ہے۔ تو میں ڈی سی صاحب سے یہ پرمیشن لوں گا کہ اللہ کرے آپ کل سیکریٹری ہوں یا چیف سیکریٹری بھی ہوں، مجھے اتنی اجازت ہو کہ آپ کو میں ڈی سی صاحب کے نام سے پکاروں۔ ڈی صاحب، نو ڈاؤٹ کہ آپ کی جو سروسز ہیں فار ٹائمز ٹو کم، چاہے 100 سال ہیں 200 سال ہیں، ان کو یاد رکھا جائے گا۔ ٹرانسفرنگ آؤٹ، ٹرانسفرنگ ان، یہ تو دس از اے پارٹ آف اے جرنی، دس از ناٹ اے گڈ بائی، بٹ میں کہوں گا دس از اسٹارٹ آف اے نیو جرنی، آپ کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی۔ اور ہماری نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ جس پوسٹ پہ بھی جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابیاں کریں۔ آپ نے ہمارے لیے جو کر دیا ہے، آج جدھر ہم کھڑے ہیں، یہ بھی قیامت کے دن تک یہ گواہی دیں گے کہ آپ جیسے ایک ایماندار، ایک کام کرنے والا ایک آفیسر آیا تھا۔ یہ جو اسکول ہے ڈی پی ایس، اس میں سے جتنے بچے پڑھیں گے اور کل وہ کسی بھی مقام پہ پہنچیں گے، تو اس کا کریڈٹ بھی سر آپ کو ہی جائے گا۔ اس کے علاوہ جو بیوٹیفیکیشن کے آپ کے پروجیکٹس ہیں، نو ڈاؤٹ کہ اٹک آپ کو ہمیشہ جو ہے نا ایک گولڈن ورڈ سے آپ کو یاد کرے گی۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں سر، آپ نے ہمیشہ ہمیں سپورٹ کیا۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میں نے آپ کو ایک کال کی تو پینزا گاؤں تھا ادھر، پانی کا مسئلہ تھا، میں نے آپ کو وہ تصویریں بھیجی، اور ان کے ساتھ میری پہلی جو ہے نا یہ ڈیولپمنٹ کے سلسلے سے بات ہوئی تھی، تو ان کو میں تصویریں، میں نے کہا بزی ہوں گے، چلیں مجھے کال آ جائے گی ود ان 5 منٹس یا 10 منٹس، میں ادھر ہی بیٹھا ہوا تھا، ان کی مجھے کال آئی کہ یار یہ کون سی جگہ؟ میں کہا سر یہ بھی ایک جگہ ہے، اور ود ان نو ٹائم میرے خیال میں ہفتے 10 دن میں انہوں نے ان کا ادھر فلٹریشن پلانٹ اور جو فلٹریشن مشین ہے وہ اپروو کر کے جو ہے نا ادھر تعینات کی، اور آج وہ اس گاؤں میں جو ہے نا صاف پانی میسر ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کبھی کبھی چھوٹے چھوٹے چیزیں ہوتی ہیں، اس سے ٹیلز یو اے لاٹ اباؤٹ دا کیریکٹر آف اے پرسن۔ نو ڈاؤٹ ڈی صاحب مصروف ہوتے ہیں، کبھی میٹنگز میں، کبھی سی ایم کی میٹنگز میں، کبھی آن لائن میٹنگز میں، اور میں نے ان کو جب بھی کال کی، اگر کسی وجہ سے کال اٹینڈ نہیں ہوئی تو ود ان اسپین آف 1 hour 2 hours ان کی مجھے کال بیک آ جاتی ہے۔ تو یہ ٹیلز یو اے لاٹ اباؤٹ اے کیریکٹر آف اے پرسن۔ تو ڈی صاحب، جیسے کہ سب نے فرمایا کہ اٹس اے سیڈ مومنٹ فار اس، بٹ یہ تو زندگی کا حصہ ہے۔ ہماری دعائیں، میری پوری ٹیم کی دعائیں آپ کے ساتھ ہے۔ اور میں وقاص صاحب کی بات کروں تو ان کے جتنی بھی کزنز یا بھائی ہیں وہ سارے ایک جیسے ہیں، اینڈ ٹرو جینٹلمین۔ ان کو جب بھی ہم نے کال کی، اگر اس میں کوئی مسئلہ تھا، انہوں نے ہمیں سمجھایا کہ یار اس میں یہ ایشو ہے، اگر جہاں ہم ٹھیک تھے انہوں نے اس چیز میں ڈیلے نہیں کی۔ تو اس طرح آفیسرز اگر ہمیں مل جائیں، اور اس طرح آفیسرز اگر بیوروکریسی میں ان کی تعداد بڑھ جائے، تو عوام کے تو مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ تو سر انشاءاللہ آپ جہاں بھی جائیں، اللہ کرے جو ہے نا اسی طریقے سے آپ ان کی خدمت کریں۔ اور اٹک از آلویز یور سیکنڈ ہوم سر، یو آر موسٹ ویلکم اینی ٹائم۔ آپ اٹک کی عوام ہم سے زیادہ آپ کو پہچانتی ہے۔ تو آخر میں یہ کہوں گا کہ سر once again thank you so much from my side, from people of Hazro and from people of Atak. It has been a great 4-5 years, and ایڈمنسٹریشن تو ڈیفینیٹلی جو ہے نا انہوں نے وہ تو 24 گھنٹے آپ کے ساتھ تھی، پر ہماری جدھر سپورٹ پڑی، جو ہے نا آپ کی ضرورت پڑی، آپ نے ہماری امیدیں سے بڑھ کر ہمارا ساتھ دیا، اس کے لیے وی آر آلویز گریٹفل اینڈ تھینک یو۔ اللہ تعالیٰ سر آپ کو ہمیشہ کامیاب رکھے، آپ کو لمبی زندگی دے۔ پاکستان پائندہ باد۔